الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں، اور علماء بیٹھے ہیں ایسا وظیفہ جس کے اتنے فضائل ہیں، دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، روزی سے متعلق، صحت سے متعلق، یعنی آپ بتائیں پرابلم کون سا ہے، اور درود پاک ہر اس پرابلم کا مداوا بن جاتا ہے۔ جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبی پاک پر درود پڑھنا یہ ایک ایسا گولڈن وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظیفے پوچھتے ہیں، یقین جانیے آپ جس بھی پرابلم میں ہیں، جس بھی ڈیفیکلٹی میں ہیں، آپ درود پڑھیے اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیے، کثرت سے پڑھیے، آقا کے تصور میں پڑھیے، تصور جانا کر کے پڑھیے، اور پھر دیکھیے مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار ہو، قرضے میں ڈوبا ہو، پریشانی میں ہو، بے چینی میں ہو، بے قراری میں ہو، غور سے سنیے گا، مدری چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی غور سے سنیے گا۔ اور ایسے واقعات علماء نے کتابیں بھر دی ہیں، ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں فضائل درود میں ہیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص بہت بڑا تاجر تھا، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ سٹی، اس شہر کا بڑا بزنس مین تھا، اور اس کا امپورٹ کا کام بھی تھا، ایکسپورٹ کا کام بھی تھا، یعنی خشکی کے راستے سے بھی اور سمندری راستے سے بھی وہ مال بھیجتا تھا، منگواتا تھا۔ مگر ایک ایسا قسمت کا چکر آیا کہ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، ایک ایک روپے کا محتاج ہو گیا۔ اپنے ایک دوست سے اس نے 500 دینار قرضہ لیا تھا۔ 500 دینار یقیناً رقم تھی، مگر بہت بڑی رقم نہیں تھی، لیکن 500 بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کے دوست نے کئی بار مطالبہ کیا کہ میرے پیسے لوٹا دو، وہ کہتا ابھی نہیں ہے، پھر کہتا پیسے نہیں ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ، کاروبار بھی ختم، اب تو کھانے پینے کو نہیں کچھ۔ آخرکار اس شخص نے کیا کیا، جا کے عدالت میں کیس کر دیا۔ قاضی صاحب کو جا کر کہا کہ قاضی صاحب یہ ہے تو میرا پرانا جاننے والا، مگر بہت ٹائم ہو گیا، میرے پیسے نہیں دیتا۔ قاضی صاحب نے بلایا ہے، کہا کہ پیسے دے دو ورنہ میں جیل میں ڈال جاؤں گا۔ کہا حضور پیسے تو ہے ہی نہیں، کاروبار وغیرہ سب ختم ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہوگا۔ کہا مجھے ایک رات کی اجازت دے دے، ایک رات میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار دوں، صبح آ کر میں نے آپ تو پیش ہی کرنا ہے، سرنڈر ہی ہونا ہے، پیسے نہیں دے سکوں گا، صبح بھی میں اپنی گرفتاری ہی دوں گا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک رات کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ضامن لے کر آؤ، کوئی گارنٹر لاؤ جو تمہاری اس بات کی ضمانت دے کہ تم صبح واپس آؤ، رات ہی رات بھاگ نہ جاؤ۔ تو بندہ کہتا ہے صاحب جب دن اچھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ساتھ دینے والے، جب دن برے ہو جائے نا، جب مشکل آ جائے تو پھر اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے۔ اب میرے پاس تو کوئی جواب دہی والا، ضمانت والا نہیں ہے، مگر میں نبی پاک کے نام کی آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ کے نام پر مجھے ایک رات کی اجازت دیتے۔ قاضی صاحب بھی مسلمان تھے، عاشق رسول تھے، کہا ٹھیک ہے ایک رات کی بات ہے، چلے گئے۔ رات گیا گھر پہ، بیوی بچوں نے دیکھا بڑا افسردہ چہرہ ہے، مایوسی چہرے پہ چھائی ہوئی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے؟ پریشان اس لیے ہوں کہ میرے پاس آج ہی چرار ہے، صبح عدالت جانا ہے، گرفتاری دینی ہے، اور میرے پاس تو کوئی ضامن بھی نہیں تھا تمہارا منہ دیکھنے کے لیے کہ میں آتا، میں نے تو صرف رسول اللہ کے نام کی ضمانت دی، اور قاضی صاحب نے مہربانی کی، آقائے مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی ضمانت تو مجھے ایک رات کی اجازت دے دی۔ بیوی بھی عاشق رسول تھی، کہتی جس کے نام کی ضمانت لے کر آئے ہو وہی مدد فرمائیں گے۔ اب وہ غریب آدمی تھا، پتا تھا لاسٹ نائٹ ہے، صبح گرفتاری ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں جیل سے نکل پاؤں گا کہ نہیں، ساری رات درود پڑھتا رہا، ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ، ساری رات درود پڑھتا رہا۔ پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ تو کیا لگی، قسمت سے جاگ اٹھی۔ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، صبح اٹھ کر وزیر کے پاس جانا اور وزیر کو کہنا تمہارا قرض ادا کر دے۔ کہا حضور میں چلا تو جاؤں گا، لیکن وزیر نے کوئی نشانی بھی تو مانگنی ہے نا، ہے آپ کے پاس، کسی کے پاس بھی کوئی شخص جا کر کہے رات نبی پاک نے کہا ہے مجھے پیسے دے دو، اتنا جلدی بندہ بلیف نہیں کرتا۔ پیارے آقا نے فرمایا وزیر کو کہنا تم روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، کل رات بھی تم نے درود پڑھے تھے مگر گنتی بھول گئے رہے، کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری گنتی پوری تھی اور میری مدد کر دو۔ صبح اٹھا، وزیر کے پاس گیا، وزیر کہیں جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، گھوڑا بھی تیار تھا، اس کے ساتھی بھی ریڈی تھے۔ کہ حضور ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کہا بات کرو گا؟ کہ میں آپ کے لیے ایک بڑا اہم پیغام، امپورٹنٹ میسج لے کر آیا ہوں۔ کہا اچھا کیا پیغام؟ کہ رسول اللہ کا پیغام لایا۔ وزیر الرٹ ہو گیا، اٹینشن جی۔ کہ بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہ حضور میرے آقا نے
مجھے کہا ہے کہ میں 500 دینار کا مقروض ہوں، آج پیسے نہیں دوں گا تو جیل جانا ہے۔ اور میرے آقا نے آپ کے لیے ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ آپ روزانہ رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں۔ کل رات آپ نے درود تو پڑھے تھے مگر آپ رات کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں۔ آقا نے فرمایا گنتی پوری تھی۔ اب وہ عاشق رسول پذیر تھا، اس کی تو جس کو کہتے ہیں نا لاٹری نکل آئی، خوشی سے اس کی حالت سبحان اللہ میرے درود قبول ہو، لبیک مرحبا یا رسول اللہ۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، کہ پہلے تو یہ 500 دینار میرے آقا کا جو حکم نبی پاک نے جو فرمایا یہ پہلے دیجئے، دوسرے 500 دینار آپ میرے گھر آئے، قدم رکھے آپ نے، یہ اس کا تحفہ ہے، تیسرے 500 دینار لیجئے، آپ نے سچا خواب سنایا ہے، میرے آقا کا پیغام لے کر آئے۔ اور دیکھو زندگی میں اب تمہیں کبھی بھی کوئی کام پڑے نا کسی اور کے پاس نہ جانا، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس آ جانا۔ یہ غریب شخص عدالت پہنچا، اب اگر ریئلائز کیجئے، سوچئے کہ وہ عدالت جس میں ایک رات کی چھٹی ملی ہے، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، بہت سارے یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے آ کے گرفتاری دینی، اب تو کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ اب جب وہ ادھر جا کر جج صاحب کو 500 دینار دیتا ہے کہ حضور یہ پیسے لیجئے، تو جج کیا کہتا ہے؟ جج جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا، جج کہتا ہے یہ پیسے واپس لے لو، یہ 500 دینار میری طرف سے لو، رات آقا میرے بھی خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک نے مجھے خواب میں آ کے فرمایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، 1500 لے کر آیا، جج پیسے لے رہا ہے۔ اس نے کہا جج صاحب اب مجھے نہیں، اسی کو دے دیں جس نے مقدمہ کیا، اس بیچارے کے پیسے ادا ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے رکو تو صحیح، رات آقا نے مجھے بھی اپنا دیدار کروایا ہے، آقا میرے بھی خواب میں آئے ہیں اور فرمایا ہے تمہارا قرضہ بھی معاف کرنا ہے اور مزید تمہیں 500 دینار صدقہ پیش کرنا ہے، تحفہ پیش کرنا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، وہ بندہ جو رات اس غم میں سویا تھا کہ صبح عدالت میں جا کر گرفتاری دینی ہے، رات اس تکلیف پہ بسر کی تھی کہ 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، صبح آقا نے ایسا کرم کیا، اب 2500 دینار لے کے گھر کو جا رہا۔ بات اصل کنیکٹیویٹی کی ہے، بات اصل دل سے پکارنے کی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار، فریاد تو کرے نا، پکارے تو صحیح مدینے والے آقا کو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، پکارو تو صحیح انہیں۔ ہمارا پرابلم بھی تو یہی ہے، ہم مشکل میں سب کے پاس جاتے ہیں، سب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو نہیں پکارتے، رب کے حبیب کو نہیں پکارتے، حالانکہ وہ امتیوں کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ غریبوں کے آقا ہیں، وہ اپنے امتیوں کی پکار آج بھی سنتے ہیں، مگر یہ امتی ہے جو انہیں یاد نہیں کرتا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں، کاروبار تنگ ہے، دشمنوں کا خوف ہے، یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو سیکیورٹی ہے آپ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، آپ ذرا سوچئے نا، میں اگر آج یہی بیان کرتا جاؤں، میں صرف درود پاک پر حدیثیں ہی سناتا جاؤں تو سنات ہو جانی ہے، وہ حدیثیں ختم نہیں ہونی ہیں۔ کہیں آقا فرماتے جو ایک بار درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ کہیں میرے آقا فرماتے کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے چاہیے تو درود پڑھے کیونکہ درود مصیبتیں اور پریشانیاں لے جاتا ہے۔ کہیں آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 50 بار درود پاک پڑھ لے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھ لے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ کہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو 100 بار درود پڑھ لے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے، یہ نفاق سے بھی بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہماری دنیا کا دستور یہ ہے کام تھوڑا تو مزدوری بھی تھوڑی ہے، جتنا کام اتنی مزدوری، کام مشکل، کام بڑا، پھر مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ میرے رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرو اللہ عطا زیادہ فرماتا۔ درود میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ پڑھو نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ آپ کو صحیح بتاؤں، آپ کو کئی لوگوں نے دعوت دی ہوگی، دعوت دیتے وقت عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا اجتماع میں آئیے گا۔ بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وقت قیمتی بنا ہی اب ہے۔ جو وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوا نا وہی تو وقت قیمتی ہے، وہ باقی وقت تو فضول تھا۔ میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ یہ 3 وظیفے آپ نے پڑھے 3 بار، ٹھیک ہے، 3 ذکر کیے، کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے، گھڑی دیکھ کر کبھی کر لیجئے گا، 30 سیکنڈز نہیں لگے، ٹھیک ہے۔ آپ ہو سکتا ہے بہت بڑے بزنس مین ہوں، آپ کی زمینیں ہوں، آپ کی فیکٹریاں ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ دنیا میں دنیا کا امیر ترین آدمی میرے سامنے لے آیا ہے، وہ ایوری 30 سیکنڈ کتنی ارننگ کر لے گا؟
میں چلے مان لیتا ہوں کہ دنیا میں ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا، پاکستان میں ایسا بھی کوئی بندہ ہوگا جو ہر 30 سیکنڈ 1 لاکھ روپے کمائے، کیونکہ 30 سیکنڈ کے 1 لاکھ کا مطلب ہوا ہر منٹ کے 2 لاکھ روپے، اور ہر گھنٹے کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، اور 24 گھنٹے کے نہ جانے 30-40 کروڑ روپے روز کے، میں پھر بھی مان لیتا ہوں چلو ہر 30 سیکنڈ آپ نے لاکھ کما لیے، جو ابھی تک تو نظر میں نہیں آیا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ 30 سیکنڈ کے 1 لاکھ ایک طرف، آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کما لیا ہے 30 سیکنڈ میں؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو کیا جب میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، پورا ہال فل ہے، ہم سارے اپنی زندگی کے سارے پیسے ملا لیتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ Nobody have power to buy a tree in heaven. کوئی ہم سب مل کر یہ طاقت نہیں رکھتے کہ جنت میں ایک درخت خرید سکیں۔ میرے رب کے خزانے دیکھو، ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ وقت قیمتی ہے، وقت قیمتی بنانا ہے نا تو بناؤ قیمتی، اللہ کے ذکر سے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، ذکر کی ان محفلوں میں بیٹھ کر، یہ ہمارے وقت کا بہترین استعمال ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے آج موبائل فون ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزر جائیں گے، زبان ذکر نہیں کر سکتی، زبان درود نہیں پڑھ پڑ، آج دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا را سمجھو میرے نیچے اسلامی، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، اور واللہ جب قبر میں جائیں گے نا تب اندازہ ہوگا۔ پتہ ہے حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائے گا۔ صحابہ نے عرض کی گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے تو اس نے گناہ کیے ہوں گے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو وہ لمحے یاد آئیں گے، وہ اس کا ٹائم یاد آئے گا جو اس نے فضول گزارا ہو، کیونکہ وہ اجر دیکھے گا نا، ایک درود پر مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے، ایک ذکر پر اتنا مل رہا ہے، 2 رکعت نفل پر مجھے اتنا اجر مل رہا ہے، ایک قرآن کا رکوع پڑھا مجھے اتنا ثواب مل رہا ہے، کاش وہ فضول باتیں نہ کرتا، کاش وہ دوستوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم پھر کے موبائل فون پر وقت ضائع نہ کرتا۔ تو خدا را اپنی زندگی کی ان ساعتوں کو قیمتی جانیے اور وقت کو قیمتی بنائیے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے جس موضوع پر چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، ہم آدمی ہیں۔ ہم آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی، آپ کو کیسے بنایا گیا، آج میں آپ کو یوں سمجھیے، یہ دنیا جب بنی نا اس وقت کی جو حقیقت ہے، اس وقت کا جو واقعہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ شاید یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کائنات کا سب سے پہلا واقعہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا حکم ارادہ فرمایا، یاد رہے حضرت آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئے۔ جب آپ آسمان سے اتر کر زمین پر آئے مٹی لینے کے لیے، تو پورے روئے زمین کی جو مٹی تھی، اس کی جو اوپری پرت ہے، وہ ساری کی ساری جمع ہو کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی۔ یعنی ہر مٹی کے ذرے کی یہ خواہش تھی کہ میں بھی اس تخلیق میں شامل ہو جاؤں۔ اچھا، اب اس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی۔ سنو میرے رب کی قدرت کا یہ نظارہ، وہ مٹی جو ہے 60 قسم کی کیفیتیں تھیں، 60 قسم کے رنگ تھے، اور وہ حضرت اسرائیل کی مٹھی میں آ گئے۔ اس میں سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، ہر طرح کی مٹی تھی، شیریں مٹی تھی، میٹھی، تلخ، نمکین، پھیکی،